الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اس لیے آئیے بیان سننے سے پہلے اچھی نیت فرما لیتے ہیں۔ اب نیت کر لیجیے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے ثواب کمانے کے لیے بیان سنیں گے۔ جو کچھ سنیں گے اس کو یاد رکھیں گے، اس پر عمل کریں گے اور ان باتوں کو اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں تک بھی پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ میں اپنے لیے نیت کر لیتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کرنے ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ حدیث پاک کی آیت بلغوا انی ولو آیا، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، میں دیے ہوئے اس احکام کی پیروی کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان بڑا ہی خوش نصیب انسان ہے۔ مسلمانوں کے جتنے بھی فضائل بیان کیے جائیں کم ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے بعد ہمارے کریکٹر میں، ہمارے کرداروں میں، ہمارے اخلاقیات میں کیا کیا پائے جاتے ہیں اور کیا کیا نہیں پائے جاتے، کیا خرابیاں ہیں اور کیا اچھائیاں ہیں۔ لیکن چونکہ صرف مسلمان کی بات کی جائے تو اللہ نے مسلمانوں کو بڑی فضیلت عطا فرمائی۔ مسلمان تمام انسانوں میں بہترین وہی ہے جو مسلمان ہے۔ پھر مسلمانوں کے بعد اگر درجہ بدرجہ دیکھا جائے تو مومنین پھر اللہ والے اور بے شمار درجے اوپر چلے جاتے ہیں۔ لیکن پہلا درجہ جو غیر مسلمان سے ہے، اللہ نے بڑا درجہ مسلمان کو عطا فرمایا ہے۔ مسلمان کا ہر ایک کام، ہر ایک سوچ و فکر ایسی ہونی چاہیے جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہوتا ہو، اور کام بھی ایسے ہونے چاہیے جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہوتا ہو۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، آج کی اس محفل کو اجاگر کرنے، آج کی اس محفل کو سجانے کی خاص طور پر ایک وجہ یہ ہے کہ آج بڑے ہی مدتوں سے میں یہ دیکھتا ہوا آ رہا ہوں کہ آج چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان، جو دینی اخبارات ہوتے ہیں، اردو اخبارات ہوتے ہیں، یا یہ کوئی بھی لینگویج کے اخبارات یا دیگر پیپر وغیرہ ہوتے ہیں، لیکن حد تو یہ ہے کہ گھروں کے اندر جو کتابیں وغیرہ بھی ہوتی ہیں، ان کی بھی آج توہین ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ان کی قدر، ان کی عزت، ان کا احترام غیر تو غیر ہے، مسلمان کے اندر بھی بالکل نہیں پایا جاتا۔ آج کی محفل کی برکت سے مجھے امید ہے کہ آج کے بعد کوئی بھی میرا مسلمان بھائی، بلکہ میرا جو بھی یہ ویڈیو دیکھیں گے، مجھے امید یہ کرتا ہوں کہ کوئی بھی انسان، چاہے وہ دینی اخبارات ہو، چاہے اردو ہو یا انگریزی ہو یا پھر کوئی بھی لینگویج کے اخبارات یا پھر کسی بھی حرف سے لکھے ہوئے پیپر وغیرہ ہو، ان کی توہین ہرگز نہیں کریں گے اور ان کا ادب و احترام کریں گے۔ چنانچہ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ توبہ سے قبل بہت بڑے شرابی تھے۔ حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت پائے کے بزرگ ہیں، بڑا اللہ نے مقام ان کا بلند فرمایا ہے۔
مگر جب یہ اس مقام پر پہنچے تھے اس سے پہلے ان کے حالات عجیب و غریب تھی، بہت بڑے شرابی تھے، اور چونکہ اب یہ کہنا کہ یہ بہت بڑے شرابی تھے کوئی برائی نہیں، بلکہ ان کی سیرت سے ہمیں نصیحت کی جا رہی ہے کہ پہلے انسان کیا ہوتا ہے، مگر جب سچی توبہ کی توفیق مل جاتی ہے یا ایسے کام کر جاتا ہے جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ ایسے گندے جگہ سے، اللہ ایسے غلط کاموں سے، گناہ بھری زندگی سے اٹھا کر کیسے نیکیوں بھری زندگی عطا فرما دیتا ہے، کیسے مقام کو بلند فرما دیتا ہے۔ تو بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ توبہ سے قبل و پہلے بہت بڑے شرابی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ شراب کے نشے میں بدمستی کے عالم میں کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں آپ نے ایک کاغذ کا ٹکڑا دیکھا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ آپ نے تعظیماً اسے اٹھایا اور عطر خرید کر اسے معطر کیا، پھر اسے ایک بلند جگہ پر، اونچی جگہ پر رکھ دیا۔ اسی رات ایک بزرگ نے خواب میں سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے، جاؤ اور بشر سے کہہ دو کہ تم نے میرے نام کو معطر کیا ہے، اس کی تعظیم کی اور اسے بلند جگہ رکھا ہے، ہم بھی تم کو گناہوں سے پاک کر دیں گے، گناہوں کی لذت سے ہم پاک کریں گے اور دنیا اور آخرت میں تمہیں بزرگی عطا فرمائیں گے۔ ان بزرگ نے دل میں سوچا کہ بشر تو ایک بہت بڑا شرابی ہے اور فاسق شخص ہے، شاید میں نے یہ خواب غلط دیکھا ہے۔ چنانچہ انہوں نے وضو کیا، نفل نماز پڑھے اور پھر سو گئے۔ دوسری بار انہوں نے پھر وہی خواب دیکھا، اسی طرح 3 مرتبہ یہی منظر آیا اور یہی آواز سنی، یہ ہمارا پیغام بشر ہی کی طرف ہے اور یہ کوئی تمہارا غلط فہمی نہیں ہے، جاؤ اور انہیں ہمارا پیغام پہنچا دو۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تلاش میں نکل پڑے۔ ان کو پتہ چلا کہ وہ شراب کی محفل میں بیٹھے ہوئے، تو وہاں پہنچے اور بشر کو آواز دی۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ تو شراب کے نشے میں بے ہوش پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا، یعنی اس اللہ والے نے، اس بزرگ نے کہا، تم لوگ اسے جا کر کسی طرح یہ بات سنا دو کہ تمہارے نام ایک ضروری پیغام آیا ہوا ہے، ایک ضروری پیغام آیا ہوا ہے اور پیغام لانے والا باہر کھڑا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ گئے اور حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جا کر کہا، اٹھو باہر چلو، تمہارے نام کوئی پیغام آیا ہے۔ حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، ان سے پوچھو کہ وہ کس کا پیغام لائے ہیں۔ چنانچہ لوگوں کے دریافت کرنے پر وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے، اللہ عز و جل کا پیغام لایا ہوں۔ اور جب یہ کہا کہ اللہ عز و جل کا پیغام لایا ہوں، جیسے ہی یہ بات ان کے کانوں میں پڑی، فوراً جھوم گئے اور باہر آئے اور پیغام حق سن کر سچے دل سے توبہ کی اور اس بلند مقام پر جا پہنچے کہ مشاہدہ حق کے غلبے کی شدت سے ننگے پاؤں رہنے لگے اور کبھی جوتا پاؤں میں نہ پہنا۔ اسی لیے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حافی کے نام سے مشہور کر دیا گیا اور اسی نام سے آپ مشہور ہو گئے۔ حافی ننگے پاؤں رہنے والے کو کہتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک ایسے کاغذ کے ٹکڑے کی تعظیم کرنے سے جس پر اللہ عز و جل کا نام لکھا ہوا تھا، ایک گناہگار شخص کو اتنا بلند مقام مل گیا، ایک گناہگار انسان کو اتنا بڑا اعزاز مل گیا کہ وہ اللہ کے بڑے بڑے مقبولوں اور ولیوں کی فہرست میں آ گیا۔ تو ان نفوس قدسیہ کی تعظیم و تکریم سے جن کے دلوں میں خدا کا نام کندہ ہے اور جن کے دل ذکر حق سے معمور ہے، اگر ہم گناہگار اللہ کے فضل و کرم سے
ان اللہ والوں کی محبت میں، ان کی محبت دل میں جما کر ان سے عقیدت و محبت کے ساتھ کچھ مانگے، یا پھر ہم اللہ عز و جل کے ان مقبول بندوں کے طریقوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں بھی گناہوں سے نجات، جہنم سے آزادی اور جنت الفردوس کے اندر آبادی یعنی ٹھکانہ نصیب ہو جائے گا۔ تو میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، یہ ہے بشر حافظ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ اللہ عز و جل نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لکھے ہوئے کاغذ کے ٹکڑے کی تعظیم کی برکت سے اللہ نے وہ مقام عطا کیا کہ بڑے بڑے ولیوں کی فہرست میں آپ کا نام شمار کیا جانے لگا۔ آج ہم مسلمان ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں کہ جب دکان وغیرہ پر جاتے کوئی سامان پیک کرنا ہو، بس کاغذ میں ڈالا اور پھر اس کو جو ہے گویا کہ یوز کیا اور پیپر کو پھینک دیا جاتا ہے۔ روڈوں پر، سڑکوں پر، گلیوں میں، نالوں میں، گٹروں میں یہ جو ہے گویا کہ ان الفاظات کے جو ہے بے حرمتی ہو رہے ہوتے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ہر الفاظ کا ادب کرنا چاہیے، چاہے وہ اردو میں ہو چاہے عربی میں ہو، اور اس کی وجہ بیان فرماتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ اگر اردو کے الفاظ ہو اور جن الفاظ سے اللہ کا نام لکھا جاتا ہو، انگلش میں بھی وہی الفاظ ہوتے ہیں جس کو ملا کر اللہ عز و جل کا نام لکھا جاتا ہے، لیکن میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں آج ہم نے یہ سوچ کہاں ہے، آج ہمیں یہ فکر کہاں ہے؟ آج ہم بھی نیوز پیپر وغیرہ یوز کرتے ہیں، کچھ سامان اس میں لپٹا، ضرورت ختم ہوئی اسے ہم نے پھینک دیا، وہ پیروں کے نیچے آ رہے ہیں اور وہ پتہ نہیں کہاں وہ جو ہے روندتا ہوا وہ کاغذ کا ٹکڑا نظر آتا ہے، جبکہ اس میں بہت سارے ایسے بھی الفاظ لکھے ہوتے ہیں جو قرآن مجید کی آیات کریمہ ہوتی ہے۔ جی ہاں میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، میں نے بارہا اخبارات کے اندر دیکھے، گھروں کے اندر جو ہے پیپر وغیرہ جو لکھتے ہیں نوٹس بک، اس کے اندر بھی مزید ایسے ہی حالات ہوتے ہیں، لکھنے والے لکھ لیتے ہیں اور پھر یہ پیج پھٹ گئے، لاپرواہی سے ادھر ادھر پڑا پھینکاتا رہتا ہے اور بے حرمتی ہوتا رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان ہر ایک چیز کا ادب کرتا ہے، ادب سے سب کچھ ملتا ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اگر با نصیب بننا ہے تو ادب کیجیے، ہر کچھ ادب سے ملتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا نہیں آپ نے کہ میرا آقا خواجہ غریب نواز جو ہے یہ مقام، یہ مرتبہ جو حاصل کیا، اور پھر آپ سے جب سوال کیا گیا کہ اللہ نے جو آپ کو بندہ نواز بنایا، غریب نواز بنایا ہے، آپ غریب نواز ہیں، اللہ نے جو ہے یہ مقام عطا فرمایا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا میرا کچھ کمال نہیں ہے، بس میں نے ادب کیا، اللہ نے یہ مقام عطا کر دیا۔ اور اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تفصیل میں نہ جاتے ہوئے آپ نے سنا ہوگا، آپ نے اسے باغ میں بٹھایا، انگور کا گوشہ پیش کیا، ادب بڑا پسند آیا، اس اللہ کے ولی نے کچھ چیزیں چبا کر دی اور جیسے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو کھایا، حلق سے نیچے اترا، دل کی دنیا بدل گئی۔ یہ ادب کا مقام ہے، ادب سے سب کچھ ملتا ہے، ادب ہے تو سب ملتا ہے، بے ادبی ہے تو پھر کچھ نہیں ملنا۔ آپ ذرا غور کریں، اگزامپل سمجھ لیں، اگر آپ کسی کا ادب کرتے ہیں، آپ کو محترم سمجھتے ہیں، آپ کو وہ عزت دار سمجھتے ہیں، آپ کو بھی وہ ویسا ہی عزت دینا چاہتے ہیں اور عزت دیتے ہیں، مگر آپ اگر کسی کو تو تکار ابے تبے کے لہجے میں، بازاری لہجے کے اندر بازاری جو ہے لینگویج کے ذریعے جو ہے آپ بات کرتے ہیں، کسی سے بڑے چھوٹے کی تمیز نہیں، تو آپ سے کون آپ جی میں بات کرنے والا ہے؟ آپ کو بھلا کون عزت دینے والا ہے؟ تو یہ دنیا کا معاملہ ہے کہ اگر ہم کسی کو عزت دیتے ہیں تو عزت پاتے ہیں، اگر کسی کو ذلیل کرتے ہیں تو پھر ہمیں ذلت ملتی ہے۔ تو میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، اللہ کے نام کی جو ہے تعظیم کیجیے، اللہ رب العزت کے ہر جو ہے لکھے ہوئے نام اور اللہ کے ہر ایک کلام کی تعظیم کیجیے، قرآن مجید فرقان حمید کی تعظیم کیجیے۔ اس کے تعظیم کے حوالے سے میں ایک بات عرض کرتا چلوں، میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید کی تعظیم یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو
اونچی جگہ رکھ دیا جائے، یا پھر یہ تعظیم نہیں ہے اس کو سجا کر کباڑ میں ڈال دیا جائے، اس کو یہ تعظیم نہیں ہے کہ جو ہے غلاف میں جو ہے ڈال کر اور جو ہے جزدانوں کے اندر اس کو پیک کر کے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو تہہ خانے میں رکھ دیا جائے، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید کا حق تو یہ ہے اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ مجھے امید ہے کہ میرا ہر مسلمان بھائی ہر ایک الفاظ کا، ہر ایک ورڈ کا، ہر ایک جو ہے لفظ کا ادب کریں گے، اور بالخصوص اردو، عربی اور قرآن مجید فرقان حمید کا بھی ادب کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ عز و جل میرے ہر مسلمان بھائیوں کو دینی دنیاوی تمام فوائد نصیب فرمائے، ہر بیماری سے اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ عز و جل مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔